अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 14 है और क्लास नंबर 14 से वक्फ़ के कवायद को शुरू करेंगे। और आज क्लास नंबर 14 में वक्फ़ का जो कायदा पढ़ेंगे, इस एक कायदे के ज़रिए कुरान पाक की 4600 से ज़्यादा आयात में वक्फ़ किस तरह करके पढ़ते हैं ये आपको मालूम होगा। यहाँ पर देखें लिखा है वक्फ़। तो पहले वक्फ़ के बारे में पढ़ेंगे कि वक्फ़ कहते किसे हैं, और उसके बाद फिर वक्फ़ का जो कायदा पढ़ना है उसकी तरफ चलेंगे। इसे आप पढ़िएगा वक्फ़ 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 6 मरतबा। अब यहाँ से पढ़ेंगे वक्फ़ के माना ठहरने और रुकने के हैं। वक्फ़ के माना ठहरने और रुकने के हैं 6 मरतबा। आपने पढ़ा वक्फ़ के माना ठहरने और रुकने के हैं। इसकी मज़ीद वजाहत यहाँ पर की गई, यानी जिस कलिमे पर वक्फ़ करें। यहाँ पर लिखा है कलिमे, कलिमे से मुराद है लफ्ज़। इसका मतलब ये होगा यानी जिस लफ्ज़ पर वक्फ़ करें। अब इसे यहाँ से पढ़ेंगे, यानी जिस कलिमे पर वक्फ़ करें, यानी जिस कलिमे पर वक्फ़ करें 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ पर देखें लिखा है तो उस कलिमे के आखिरी हर्फ पर, तो उस कलिमे के आखिरी हर्फ पर 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ पर देखें लिखा है आवाज़ और सांस दोनों को ख़त्म कर दें। आवाज़ और सांस दोनों को ख़त्म कर दें 6 मरतबा पढ़ेगा। आपने पढ़ा वक्फ़ के माना ठहरने और रुकने के हैं, यानी जिस कलिमे पर वक्फ़ करें तो उस कलिमे के आखिरी हर्फ पर आवाज़ और सांस दोनों को ख़त्म कर दें। अगर इस सबक का ख़ुलासा निकालें तो वो ये बनता है, आप कुरान पाक को पढ़ते हुए अगर किसी लफ्ज़ पर वक्फ़ करें तो उस लफ्ज़ का जो आखिरी हर्फ होगा उस आखिरी हर्फ पर आवाज़ और सांस दोनों को ख़त्म कर देंगे। जैसे आप देखें ये है सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा की मैं 3 आयत को पढ़ूंगा यहाँ तक, और आप गौर करिएगा कि जब मैं इस आयत को पढ़ूंगा और यहाँ पर पहुँचूंगा तो आवाज़ और सांस यहाँ पर ख़त्म करूंगा। इसी तरह इस आयत को पढ़ते हुए जब यहाँ पर पहुँचूंगा तो यहाँ पर भी आवाज़ और सांस दोनों ख़त्म करूंगा। तो इन तीनों आयत को पढ़ते हुए, इस आयत को पढ़ते हुए जब मैं यहाँ पर रुकूं, इस आयत को पढ़ते हुए यहाँ पर, इस आयत को पढ़ते हुए जब यहाँ पर रुकूंगा तो आवाज़ और सांस ख़त्म करूंगा। इसका मतलब होगा कि मैंने यहाँ पर वक्फ़ करके पढ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। तो यकीनन आपने गौर किया होगा कि इस आयत को पढ़ते हुए यहाँ पर मैंने आवाज़ और सांस को ख़त्म किया था, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैंने वक्फ़ किया था। इसी तरह इस आयत को पढ़ते हुए जब यहाँ पर आवाज़ और सांस को ख़त्म किया तो यहाँ पर भी वक्फ़ किया। तो यकीनन वक्फ़ के बारे में आपको मालूम हो चुका कि जब वक्फ़ करते हैं तो आखिरी हर्फ पर आवाज़ और सांस को ख़त्म कर देते हैं।
یہ جو وقف کی تعریف لکھی ہے اسے آپ اچھی طرح زبانی یاد کر لیجیے گا، کیونکہ اگر آپ کو وقف کی تعریف یاد ہوگی تو وقف کے قواعد کو سمجھنا اور یاد کرنا مزید آسان ہوگا۔ تو آئیے اب چلتے ہیں وقف کے قاعدے کی طرف۔ یہ جو سبق آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سمجھ کر زبانی یاد کر لیا تو اسی سبق کی بنیاد پر قرآن پاک کی 4600 سے زیادہ آیات میں وقف کس طرح کرنا ہے وہ آپ کو اسی سے معلوم ہوگا۔ یہاں پر لکھا ہے اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر 6 مرتبہ پڑھے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، کھڑا زیر یا الٹا پیش ہو تو زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، کھڑا زیر یا الٹا پیش ہو تو اسے بھی 6 مرتبہ پڑھے گا۔ اب یہاں سے پڑھیں گے اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں، اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں، 6 مرتبہ پڑھے گا۔ یہاں پر آپ نے پڑھا اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر، تو یہاں سے یہ جو لکھا ہے لفظ اور یہاں پر لکھا ہے حرف، لفظ اور حرف میں کیا فرق ہوتا ہے پہلے یہ فرق معلوم کرتے ہیں۔ حرف جو ہے وہ ایک ہوتا ہے، جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ جیم یہ ایک حرف ہے، سین یہ بھی حرف ہے، تا یہ بھی حرف ہے، لیکن اگر جیم سین تا ان تینوں حروف کو ملا کر لکھیں تو پھر یہ حرف نہیں بلکہ یہ لفظ بن جائے گا۔ جیسے یہاں پر دیکھیں یہ لفظ لکھا ہے ساکن، اس لفظ میں سین الف کاف نون یہ 4 حروف مل کر ایک لفظ بنا، تو یہاں پر لکھا ہے لفظ اور یہاں پر ہے حرف، تو یقیناً لفظ اور حرف میں کیا فرق ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم ہو چکا۔ یہ جو سبق پڑھا اب اس کا مطلب سمجھیں گے۔ یہاں پر لکھا اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، کھڑا زیر یا الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اگر کسی لفظ پر آپ وقف کرنا چاہیں تو جب وقف کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس لفظ کا جو آخری حرف ہے اس آخری حرف پر کون سی علامت ہے۔ اگر ان 7 علامتوں میں سے کوئی بھی علامت ہوئی تو جب وقف کریں گے تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہے زبر، یہاں پر لکھا ہے زیر، زبر اور زیر کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہے سورۃ الفاتحہ، اس سورت کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 کو جب میں پڑھوں آپ غور کریے گا کہ اس آیت کا جو آخری لفظ ہے اس لفظ کا آخری حرف ہے نون، نون کے اوپر زبر ہے، لیکن جب میں یہاں پر پہنچوں گا تو نون کے اوپر جو زبر ہے اس زبر کو نہیں پڑھوں گا بلکہ نون کو ساکن پڑھوں گا۔ اسی طرح یہاں پر یہ جو لفظ ہے اس لفظ پر جب وقف کروں گا تو یہاں پر میم کے نیچے جو زیر ہے اس زیر کو نہیں پڑھوں گا بلکہ میم کو ساکن پڑھوں گا۔ جیسے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہاں پر نون کو ساکن پڑھا، یہاں پر میم کو ساکن پڑھا، تو ایسا کیوں ہوا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم نے قاعدہ یہاں پر یہ پڑھا کہ اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، کھڑا زیر یا الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں۔ یعنی قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اگر کسی بھی لفظ پر وقف کریں گے تو اس لفظ کے آخری حرف پر اگر ان 7 علامتوں میں سے کوئی بھی علامت آ جائے تو آخری حرف کو ساکن کرنا ہے۔ تو یہ زبر اور یہ زیر، یہاں پر یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں نون کے اوپر زبر،
یہاں پر اس لفظ میں میم کے نیچے زیر، تو اس وجہ سے نون کو اور میم کو ساکن کر کے پڑھا، کیونکہ نون کے اوپر جو زبر ہے اور میم کے نیچے جو زیر ہے یہ ان 7 علامتوں میں سے ہیں۔ قرآن پاک کی 4600 سے زیادہ ایسی آیات ہیں کہ ان آیات کے جو آخری الفاظ کے آخری حروف ہیں ان کے اوپر ان 7 علامتوں میں سے کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اس قاعدے کو زبانی یاد کر لیں گے تو قرآن پاک کی 4600 سے زیادہ آیات میں وقف کس طرح کر کے پڑھنا ہے وہ آپ کو بڑی آسانی سے معلوم ہو جائے گا۔ اور سبق کو یاد کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ 25 سے 30 مرتبہ پڑھیے گا، انشاءاللہ سبق بھی آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اور سبق آپ کا ہے کتنا سا؟ بہت تھوڑا سا سبق ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، ایک حصہ یہ والا اور دوسرا حصہ یہ والا، اتنا سا سبق ہے، اسے 25 سے 30 مرتبہ پڑھ لیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید پڑھیں گے کلاس نمبر 15 میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔